السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، اپوزیشن کے خلاف نیب کے مقدمات ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ نیب کی کارروائیاں، انتقامی کارروائیاں ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو رہی ہیں کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور نیب کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ مسلسل جتنے بھی اپوزیشن کے رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ روز شاہد خاقان عباسی کی ضمانت کا تفصیلی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے۔ اس میں بھی نیب کی بڑی کلاس لی ہے اور نیب کو ناکام قرار دیا ہے کہ نیب کوئی ٹھوس ثبوت کو ٹھوس مواد پیش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور مقدمہ تو کیس تو چل رہا ہے، لیکن ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے لے لی ہے۔ نیب کی اپوزیشن کے خلاف یہ جو کارروائیاں ہیں، گرفتاریاں ہیں، مقدمات ہیں، ریفرنسز ہیں، یہ مسلسل نیب ناکام کیوں ہو رہا ہے، ثابت کیوں نہیں کر پاتا، اس پر بات کریں گے۔ ابراہیم کنبر صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے یہ ہمارا چینل، جو نیا چینل ہے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی، یہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ ابراہیم کنبر صاحب KTN کاوش گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا یوٹیوب چینل IKNN کے نام سے بھی چلاتے ہیں، بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں۔ ابراہیم صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو سر، قبلہ یہ بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی کی بھی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دی، لیکن عدالتوں کے جو فیصلے آ رہے ہوتے ہیں FIA کے حوالے سے ہو، جس طرح شہباز شریف کا کیس تھا، یا نیب کے حوالے سے ہو، یہ اداروں کی عدالتیں کلاس لے رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود ان کی کارروائیاں نیب اور ان کی چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ؟ شاکر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو پہلے تو کیس کے حوالے سے بتائیں کہ کیس میں کیا کہا ہے۔ ہاں، کیس میں ایکسپوز کر دیا ہے نیب کو، نیب چیئرمین کو، کیونکہ ایک تو یہ نیب جو ہے احتساب بیورو، یہ نواز شریف صاحب کی دین تھی تو ان کے ہی گلے پڑا ہوا ہے ابھی۔ پھر پرویز مشرف نے اس کو ایک باضابطہ طور پہ ایک سسٹمک وے میں بنایا اور سیاستدانوں کے پیچھے لگا دیا، اور پھر سیاستدانوں میں سے سیاستدانوں کو مختلف جماعتوں سے توڑنے کا کام نیب سے لیا گیا، نئی جماعت بنانے کا کام نیب سے لیا گیا۔ تو لیکن اس دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے حد ہی کر دی ہے نیب کو۔ سلیکٹڈ تو نہیں آپ نے کہا، صرف پرائم منسٹر کا؟ ہاں، میں بھول گیا یار، سوری۔ سلیکٹڈ نے حد ہی کر دی ہے۔ وہ پہلے تو کوئی رکیس جاتی تھی، کوئی اسپیشل ہو سکتا ہے سمری جاتی ہو، لیکن اب تو میرے خیال میں پرچوں پہ ہی نیب چیئرمین چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو عدالتیں فیصلے دیتی ہیں، اب حد یہ ہے کہ نیب چیئرمین صاحب باقی چیزوں کو تو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں، لیکن عدالتی فیصلوں کو نہیں دیکھتے۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان میں نیب چیئرمین اور ایک سابق چیف جسٹس ہیں، وہ خود سب چیزوں کو دیکھتے ہیں نا اس طرح، تو فیصلوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جس طرح جسٹس مقبول باقر نے خواجہ برادران کی ضمانت کے کیس میں نیب چیئرمین کو ایکسپوز کر دیا۔ اب اس کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے، وہ معیوب لفظ ہے، وہ ننگا کر دیا ہے اس کو، تو سیدھی بات ہے، حقیقی بنیاد پہ نیب کو ننگا کر دیا گیا ہے اس فیصلے میں۔ محاورتن ہوتا ہے ایک، تو اس میں ہاں نیب کو بالکل ننگا کر دیا گیا ہے اس فیصلے میں، کیونکہ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ نیب کو سیاستدانوں کی، مخالف سیاستدانوں کی بازو مروڑ کے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد نیب چیئرمین کی آنکھوں میں اگر کچھ ہوتا تو کم از کم اس فیصلے کے بعد کم از کم کسی سیاستدان پہ اس طرح ہاتھ نہ اٹھا۔ چیئرمین نیب بڑے دبنگ انداز میں تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ نیب نے اتنے اور بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا سنیں، اتنے ارب روپے کور کیے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ نیب کی اتنے سالوں میں اتنی ریکوری ہے، تو نیب کی بجٹ کتنی ہے؟ 470 ارب روپے ریکور، اور نیب وکلا کو کتنا دیتا ہے؟ UK میں کتنا ڈبو کے آئے، UK میں ڈبو کے کتنا آیا، آپ کے سرکاری فائل ادھر سے ادھر نہیں جاتی۔ یہ جو ہائی کورٹ اور نیب نے جو بزنس کمیونٹی کا نقصان کیا ہے کھربوں روپے کا، افسر شاہی کو بٹھا دیا، فائل نہیں، یہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتی۔
معاشرت کو تباہ کر دیا, کاروباری لوگوں کو تباہ کر دیا, تمام کیسز میں ان کو شریک ملزم بنا. چیئرمین نیب صاحب یہ سن لیں, آپ کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے 470 آپ نے خربوں کا نقصان دیا, خربوں کا نقصان بالکل لٹرل دیا. اور یار ایسا اچھا اس کو ہم کور کرتے تھے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب جج تھا تو ہم اچھا بھی سمجھتے تھے, لیکن یہی تھا جو بھاگ کے گیا پرویز مشرف کے بعد, مجھے بنا افتخار چودھری کو نکالو, مجھے بناؤ, یہی تھا. افتخار چودھری کو بغیر سنے اس کو نوٹس جاری کر دیا. مشرف کا فیصلہ برقرار رکھنے والا یہی جج تھا. یہ اس کو جو آپ نیب چیئرمین کہتے ہیں, میں نے خورشید صاحب سے پوچھا تھا, میں نے کہا اس کی میرٹ کیا ہے. انہیں میرے پاس 2 جاوید اقبال نامی آئے تھے, بس میں نے اس کو کر دیا. مجھے پتا ہے میرٹ کیا ہے, ملک ریاض ہی ہے. ہاں جی, ملک ریاض اور زرداری صاحب میرٹ ہیں. ٹھیک ہے. خورشید شاہ وہ سندھی میں کہتے ہیں وانگا رویو, خورشید شاہ ڈیوٹی خورشید شاہ نے بیچارے نے دے دی زرداری صاحب کی. تو بھائی جان بس ابھی بھگت بھی رہا ہے نا, یہ بھی بھگت رہا ہے اور وہ بھی شاہد خاقان بھی بھگت رہا ہے. یہ دونوں تھے نا اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم. تو شاہد خاقان عباسی کو جن 2 لوگوں نے شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ نے نہیں, یہ محسن کش بندہ ہے. یہ تو محسن کش بندہ ہے یہ جو نیب چیئرمین ہے. یہ انتہائی اس کے لیے جتنے چلو ذاتیات بھی ہم نہیں جا رہے, ہم ادارے کی کارکردگی ہم ملک کے ہم بہتری چاہتے ہیں, ہم ملک کی بہتری چاہتے ہیں. ایک ادارہ تباہ کر رہا ہے ملک کو. ذاتیات پہ جائیں گے تو پھر اور بھی کٹے کھلیں گے. بہرحال شاہد خاقان عباسی پہ LNG ٹرمینل کے ساتھ نیب کی بددیانتی یہ ہے کہ ایک ہی الزام میں 2 الگ الگ کیس بنائے, ایک اسلام آباد میں, ایک کراچی میں. ایک ہی نوعیت کے 2 الگ الگ کیس سابق پرائم منسٹر پہ. آپ دیکھیں نا یہ جو قوتیں ادھر پیشی بھگت کے ادھر پہنچے, ادھر بھگت کے ادھر پہنچے. کیس چل ہی نہیں رہا, 40 گواہ اس پہ لگا دیے. ایک گواہ کیا ہے کہ وزراء کے خلاف کیس نہیں چلے گا, رڑے گا بھی نہیں. کیس چلے گا, حکومت کا بندہ نہ ہو, حکومت اتحادی بھی نہ ہو, حکومت کا چاہنے والا بھی نہ ہو, اپوزیشن پارٹی فٹ کیس اس پہ بیٹھتا ہے. اس کیس میں تو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے نا نیب کی انویسٹیگیشن کا ایکسپوز. بالکل شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ اس کیس میں شاہد خاقان عباسی پہ مالی فوائد لینے کی بات نیب نے کی ہی نہیں. پہلی بات یار, شاہد خاقان عباسی پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے کنسلٹنٹ مقرر کیا جس نے LNG ٹرمینل کا آگے معاملات چلوائے. ٹھیک ہے. پھر ہائی کورٹ یہ نیب کا الزام بتا رہی ہے. پھر ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ کنسلٹنٹ مقرر کیا USAID نے تھا, اور اس میں پاکستان ریاست اور امریکہ دونوں کی مشاورت سے یہ USAID نے وہ کنسلٹنٹ مقرر کیا. نیب یہ ثابت نہیں کر سکا, یہ ہائی کورٹ کر رہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی کس طرح انہوں نے کنسلٹنٹ مقرر کیا, اور نیب یہ بھی ثابت نہیں کر سکا کہ کس طرح ایک اور خود مختار آزاد ریاست پہ شاہد خاقان عباسی اثر انداز ہوئے ہیں. اس کے علاوہ نیب یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کنسلٹنٹ کی فیس جو ہے وہ USAID ادا کر رہی ہے, تو قومی خزانے کو کون سا نقصان ہوا. نیب میں چیک وغیرہ بنا ہوا ہے عرفان منگی. یار کمال ہے, دیکھو نا جی, وہ تو بابا چیئرمین نیب سے زیادہ تو شہرت اس کی ہے. پتہ نہیں بھرتی کہاں سے, وہ ہمارا ایک دوست کہتا ہے نا یار پتہ نہیں کہاں سے بھرتی ہو گیا. نہیں واقعی چیکویرا نیب کا چیکویرا ہے, وہ ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے بھائی. بس وہ پتہ نہیں کون سی کرم نوازی ہے چیئرمین نیب کی ان پر. چیئرمین کی نہیں ہوگی, کسی اور کی ہوگی. کسی اور کی ہوگی. چلو اچھا, تو نیب کی بات. اچھا نہیں, یہ نیب کی میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں. اس میں نیب کا بھانٹا پھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ LNG ٹرمینل کے مطلب غیر شفافیت متنازع نہیں ہے, جب مالی فائدے کی بات نہیں ہو رہی, جب قومی خزانے کا نقصان نہیں ہو رہا, تو بھائی بندہ آپ نے پکڑا کیوں ہے. یہ ان کی طریقہ واردات جو ہے وہ اتنی خطرناک ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے افسر شاہی کو جو کٹے لائن لگایا ہوا ہے, یعنی ہراس کیا ہوا ہے انہیں ہراس. اصولاً اگر اصولاً دیکھا جائے تو عدالتوں کو نیب کو تالے لگا دینے چاہیے. 2-4 بندے گرفتار کر کے نیب اگر ان پہ ثابت نہیں کر سکا تھا تو اس کے بعد تو سلسلہ نیب کو اختیار دینا ہی نہیں چاہیے تھا گرفتاری کا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور بڑی عدالتیں آنکھیں نہیں, اس میں عدالتوں کا بھی قصور ہے.
ثاقب نثار کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. یہ سارا ہم جو ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے نا اس میں ثاقب نثار صاحب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. وہ ان قوتوں سے ملا ہوا تھا جو قوتیں چاہتی تھیں کہ سیاسی آلودگی پیدا کی جائے, سیاسی کلچر کو گندا کیا جائے, پارلیمنٹ کو بے وقت غیر مؤثر کیا جائے, جو چاہتی تھیں کہ عمران خان کی راہ ہموار کی جائے, عمران خان کی راہ کے کانٹے ہٹائے جائیں. پھر کبھی انہوں نے زرداری کا استعمال کیا, کبھی ثاقب نثار کا کیا, کبھی کسی کا کیا. تو سب سے بڑا مجرم اگر باقی بھی ہیں, عمران خان بھی ہے, عمران خان کو لانے والے بھی ہیں, لیکن ثاقب نثار جو انصاف کا بڑی نشست پہ براجمان تھا نا, بڑی منصف کی بڑا منصف بنا ہوا تھا, اس نے سب سے ایک غلیظ کردار ادا کیا ہے. بالکل کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی کرسی پہ جا کے بیٹھا اور اس کا ناجائز استعمال کیا, ایک ادارے کا اس نے غلط استعمال کیا. نواز شریف پہ کیس بنتا ہے, ڈائریکشن کورٹ دیتی ہے, مانیٹرنگ کورٹ بٹھا دی ہے, اس کو 2-3 مہینوں میں سزا بھی دلوا دیتی ہے, سیاست سے بھی آؤٹ کروا دیتی ہے, اس کی ساری فیملی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے یہ ثاقب نثار. یار اس طرح نہیں ہوتا. آپ جج ہیں, جج مینس کے منصف مین آپ سب کے لیے ایک جیسے بھائی منصف اعلیٰ. یار آپ کے نیچے اس ملک کا وہ ہے سسٹم آف جسٹس ہے, آپ اس کے بھلائی کے لیے بہتری کے لیے آپ راہ ہموار کریں, آپ ویژن دیں اپنا. یہ نہیں, وہ تو کوئی اور راہ ہموار کرنے آئے تھے کسی اور کے لیے. ہاں بالکل, وہ بس وہ اب بھگت رہی ہے, ساری قوم بھگت رہی ہے, اور اس کی بھی اللہ پاک نے اس کی بڑی عزت کی ہے. جہاں لاہور میں جاتا ہے اسے کوئی ہاتھ نہیں دیتا, جس محفل میں جاتا ہے افتخار محمد چودھری کی بھی بڑی عزت کی ہے اللہ نے. وہ محفل وہ برخاست ہو جاتی ہے, وہ جہاں یہ جاتا ہے نا لوگ کہتے ہیں چلو جی افتخار محمد چودھری اتنا بڑا ہیرو بن گیا کہ پارٹی سیاسی پارٹی بنا لیجیے, سیاست وہ منتیں کر رہا ہے لوگوں کو کان میں کر رہا ہے, یار میری پارٹی میں آؤ, میری پارٹی میں آؤ. یہ ردی کی ٹوکری میں تاریخ, سائیکل پارٹی بھی نہیں بنا سکا, ٹانگا پارٹی تو یہ تاریخ ان لوگوں کا فیصلہ کرتی ہے, ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہے. ان کی تاریخ ان پہ ان کے جو ہے نا, کیا میں لفظ استعمال کروں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان کا, میں نے کہا سلیکٹڈ نہیں کہا, تو میں یہ اس پہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا سلیکٹڈ لفظ وزیر اعظم پہ عمران خان پہ اتنا فٹ ہو گیا ہے, یہ ابھی متعارف ہوا ہے نا سلیکٹڈ. بلاول بھٹو جب نے جب کہا تھا تالیاں بجائی تھی اس نے, پہلے جو چیف ایگزیکٹو ملک کا بنتا تھا, وزیر اعظم بنتا تھا, ان کو وزیر اعظم کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم فلاں, وزیر اعظم فلاں. اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب وزیر اعظم کے ساتھ یہ ایڈ ہو گیا ہے, اضافہ ہو گیا ہے. جو اس طرح آئے گا کل بلاول بھٹو اس طرح آئے گا, وہ بھی اس طرح مانا جائے گا. سلیکٹڈ وزیر اعظم, سلیکٹڈ وزیر اعظم, اب سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے, ایگزیکٹلی سلیکٹڈ ہو گیا ہے. تو ہم آتے ہیں پھر شاہد خاقان عباسی والی پہ. ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس میں آپ کو ڈی ٹریک کرنا چاہ رہا تھا, لیکن چلو ہائی کورٹ نے کہا کہ میں یہ سارا اس کیس میں پورا مواد جو ہے وہ یہ مواد سابق جو سیکریٹری پیٹرولیم ہے ان کا بیان ہے. انہوں نے ان سے پہلے بیان لیا گیا اور اس شرط پہ لیا گیا کہ آپ کو چیئرمین نے انہیں معافی دے دی, مطلب وعدے معاف گواہ بنا دیا. اب ان کا طریقہ واردات یہ ہے نا, کسی سیکریٹری کو, کسی ایڈیشنل سیکریٹری کو, کسی جوائنٹ سیکریٹری کو پکڑو اور سیاستدان کے خلاف کھڑا کر دو. آپ کو میں معافی دے دوں گا, میں چیئرمین نیب ہوں, آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اس سیکریٹری نے کیا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ شاہد خاقان عباسی جب پیٹرولیم وزیر تھے اس کے کہنے پہ کیا ہے. اب ان کے خلاف کیس, اس کو تو معافی مل گئی. وہ بندہ ابھی تک پیشیاں بھگت رہا ہے. یہ 2019 کا کیس ہے, 2019 میں گرفتار ہوا تھا, ستمبر 2019 میں, اور اب تک وہ پیشیاں بھگت رہا ہے 2021 میں. اس بندے کا قصور کیا ہے؟ تو خورشید شاہ بھی 2019 میں گرفتار ہوا ہے, ابھی تک اندر پڑا ہوا ہے. اور یہ اچھا, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے آتے ہیں, لیکن یہ نیب چیئرمین یہ بس وہ یار جس بندے کے آپ 11 سال 2 4 سال جیل میں بھگتا رہے ہیں, اس کی آپ نے عزت تباہ کر دی, شہرت تباہ کر دی, نہیں اس پہ ثابت نہیں کر پا رہے, تو اس کو جو ذلیل کیا آپ نے 4-5 سال ضائع کیے, تو اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ اور پھر آپ کس طرح امید کرتے ہیں کہ وہ مطلب اتنی سختیاں برداشت کر کے پھر وہ وفادار رہیں,
پھر وہ آپ کے اس کے بچے بھی وفادار ہیں اور آپ کے بچے ان کے بچے ان اداروں کی عزت بھی کریں. اور احتساب بھی صرف سیاستدانوں کا ہونا ہے. احتساب بھی سیاستدانوں کا ہونا ہے, ان کو ذلیل بھی کرنا ہے, اور اگر ان سے کوئی بات نکل بھی جائے جذبات میں تو ان پہ کیس کے اوپر کیس بنا دے. ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. ہمارے مطلب وہ باندھ کے بھی رکھتے ہیں اور پھر آواز بھی نہیں نکالنے دیتے. پر یار اسی طرح چلنا ہے. کون سا ہے پیزا والا باجوہ صاحب؟ آباج کو کیا نام ہے؟ آصف غفور, عاصم سلیم باجوہ. اس کو نہیں کرنا, وہ یہ مقدس گائے ہیں. اس کے بارے پرویز مشرف کے حساب لگا, اس کے بارے میں اگر تحقیقات کی اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی ہے تو اس پہ بھی اچھا نہیں لگا بھائی. نہیں پہلی رکاوٹ تو یہ حکمران ہوتے ہیں نا, اس کے بعد ادارے ہوتے ہیں, اس کے بعد عدالتیں. کیمرے سے پہلی رکاوٹ مطلب اس تحقیقات میں پہلی رکاوٹ یہ بنتے ہیں سلیکٹڈ والے, اس کے بعد دوسرے ادارے بنتے ہیں. ایگزیکٹلی بچانے کے لیے ہے, اور یہی سلیکٹڈ ہوتے ہیں جو اصل میں ان اداروں کی تذلیل کروا رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے اثرات جو ہے نا وہ بعد میں نکلتے ہیں. یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. چلیں تو اب اس کا کیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی کا کیس تو ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے. یہ ایکچولی یہ تفصیلی فیصلہ تھا جس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیب کس طرح سیاسی لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. کیس میں دم کوئی نہیں ہوتا. ہائی کورٹ جب کہہ رہی ہے کہ نیب یہ نہیں بتا سکتا کہ بھائی شاہد خاقان عباسی کو مزید گرفتار کیوں رکھا جائے, شاہد خاقان عباسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہمیں پیش کیا جا رہا ہے, شاہد خاقان عباسی نے کنسلٹنٹ کس طرح مقرر کیا وہ نہیں بتایا جا رہا ہے. شاہد خاقان عباسی اچھا نیب کا اس کیس میں یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں ثابت, ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن کیس بنایا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے امریکہ پہ اثر انداز ہو کے کنسلٹنٹ مقرر کروایا. یہ کیس شرم آیا نیب کی, امریکہ پہ اثر انداز ہوا ہے. اس پہ سوال اٹھایا ہے ہائی کورٹ نے کہ یہ نیب نہیں بتا رہا ہے کہ کس طرح ایک آزاد ریاست. شاہد خاقان عباسی اسرائیل ہے کیا؟ ایک وہ میرے خیال میں امریکہ میں تو اسرائیل اثر انداز ہو سکتا ہے, باقی تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ اس طرح کی مطلب ایک مذاق بنایا ہوا ہے خدائی قسم. اور اتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, سکرات بکرات سارے کے سارے. چلیں بہت شکریہ ابراہیم صاحب. کھیل مذاق یہ خدا کی. ہاں یہ ہے تو ظلم. چلیں بہت شکریہ ابراہیم صاحب. ویورز پروگرام آپ نے سنا, امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.